أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فجر جیسی اہم نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی کچھ آیتوں کو سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح قرآن شریف سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سامعین کرام، ابھی ہم نے آپ حضرات کے سامنے جو 3 آیتیں تلاوت کی ہے، اور اس سے پہلے گویا کہ شروع کی 5 آیتیں، یہ 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی۔ جب ہم ان 5 آیتوں میں غور کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس میں پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ اسلامی تعلیمات میں یا مسلمانوں میں تعلیم کی بہت زیادہ زور دی گئی ہے، تعلیم کی بہت زیادہ زور دی گئی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے، بڑا کرم والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اللہ رب العزت انسانوں پر بہت بڑے مہربان اور بڑے ہمدرد اور بہت زیادہ انسانوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو عدم سے وجود میں لایا، تو اللہ رب العزت نے انہیں اچھائی برائی چیزوں کو پرکھنے کی تمیز دی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل، انعام اور احسان ہے۔ تو دوسری مرتبہ اللہ رب العزت نے اقرا کا جو لفظ لائے ہیں، پہلے میں تو اقرا میں آپ کو تعلیم دینا، دوسرے میں اقرا کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں میں پڑھ کر سنائیں، آپ خود بھی پڑھیں اور لوگوں کو بھی پڑھ کر سنائیں، جبھی تو تعلیم حاصل ہو۔ تعلیم حاصل کرنے کے کئی ذرائع ہیں۔ انسان جو علم حاصل کرتا ہے، ایک تو پڑھنے پڑھانے کے ذریعے سے، ہم نے آپ کو کوئی بات سنا دی اور آپ نے سن لیا، آپ کو اس کا علم حاصل ہو گیا۔ اسی طریقے سے علم حاصل ہوتا ہے لکھنے کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ آپ کو کسی نے کوئی بات بتائی اور قلم کے ذریعے سے آپ نے اس کو لکھ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم دی گئی وہ پڑھنے کے ذریعے سے تعلیم دی گئی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور یوں کہ چونکہ پورے عرب کے لوگ ان میں سے اکثریت امی ہی کہلائے جاتے تھے، کیونکہ عرب میں سے جو خاص کر مکہ المکرمہ ہے یہ امی ہی ہوتے تھے، ان میں سے چند گنے چنے لوگ پڑھے ہوئے ہوتے تھے، نہ تو سب کوئی تعلیم حاصل کرنے کا کوئی ان کو زیادہ شوق نہیں، کچھ یہ نہیں، اور ان میں کوئی تعلیم یافتہ بھی نہیں ہوتے تھے۔ اور بالمقابل اس کے جو روم کے لوگ تھے، شام کے لوگ تھے، وہ تہذیب یافتہ تمدنی لوگ تھے، علم والے لوگ تھے، مگر یہ مکہ کے لوگ علم والے نہیں تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے امی رکھا۔ اس میں خاص مصلحت اور حکمت یہ تھی کہ کچھ لوگ یہ اعتراض کر دیتے کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو اپنے سے لکھ لیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لکھنے کی بھی تعلیم نہیں دی، آپ کا کوئی استاذ نہیں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پڑھنے کے ذریعے سے بھی کوئی تعلیم نہیں دی، آپ کا کوئی استاذ نہیں۔ اگر آپ کا کوئی استاذ ہوتا تو یہ کہتے کہ ان کے فلاں استاذ نے ان کو کچھ پڑھائی ہوگی، انہوں نے لکھ دیا اور انہوں نے بتا دیا، ان کو یہ کتاب دی ہوں گی، ان سے لیے ہوں گے، لہذا قرآن شریف کو جھٹلاتے۔ تو اللہ رب العزت بڑی حکمت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم نہیں دی، مگر اللہ رب العزت نے ان کو اتنا زیادہ علوم دیا، اتنا زیادہ علوم دیا کہ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ اور انسان کو اللہ رب العزت نے سکھلائی وہ باتیں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ دنیا میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے روتے ہوئے پیدا ہوا، اب اس کو کیا پتہ، چھوٹا سا بچہ ابھی اس کو کچھ پتہ نہیں دنیا کی چیزوں کے بارے میں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رونے کا فن دیا، تو وہ روتا ہے تو رونے کے ذریعے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ بچے کو کچھ طبیعت خراب ہے، بخار ہے، سر میں درد ہے، یا بچہ بھوک کے مارے رو رہا ہے، یا پانی کی ضرورت ہے، رونے کا فن دیا یہ بھی۔ اور بچہ چھوٹا ہے، چھاتی کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ میری ماں کا تھن یہی ہے اور مجھے دودھ اسی سے پینا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ان کو علوم سے نوازا۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیا ہے بنایا، اور بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو چیزوں کا علم دیا کہ اس کو کیا کہتے ہیں، چمچ جیسے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، برتن وغیرہ، سب چیزوں کا ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو سکھلایا۔ اس کو یہ چیز، چمچ کو چمچ کہتے ہیں، پلیٹ کو پلیٹ، برتن کو برتن، بہت ساری چیزیں ہیں، سب کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتلائے۔ تو اسی وجہ سے چونکہ انسان بھی افضل کیسا بنتا ہے، علم کے ذریعے سے۔ انسان بذات خود ایک ڈھانچہ ہے، اگر اس کے اندر علم نہیں ہے تو وہ کوئی اچھا مقام، اچھا عزت حاصل نہیں کر پاتا۔ انسان کی عظمت، وقار، عزت یہ علم کے ذریعے سے بنتی ہے۔ علم بھی دو طرح کے ہیں، ایک دینی علوم، ایک دنیاوی علوم اور ایک اخروی علوم، یا یہ کہو ایک دنیاوی علوم، ایک دینی علوم۔ علم دینی ہو یا دنیاوی، دونوں انسان کو عزت سے نوازتی ہے اور دونوں عظمت کو نوازتی ہے، مگر جو دینی علوم ہے اس کا اللہ رب العزت کے نزدیک خاص مقام ہے، خاص مرتبہ ہے، اللہ کے نزدیک وہ علم مقبول ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر۔ رب کا نام لے کر پڑھنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ علم، جس علم کے اندر، جس علم کا تعلق، جس علم کا رشتہ اللہ سے جڑا ہوا ہو، وہ علم کیا ہے، قابل قبول ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب اور مقبول ہے اور نجات کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ کا نام لے کر پڑھو، جس علم میں اللہ کا نام لے کر پڑھا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس علم کا تعلق کس سے ہے، اللہ سے۔ اور جس علم کا تعلق اللہ سے نہیں ہے، جیسے دنیاوی علوم، یہ تو دنیا کمانے کے ذریعہ تو ہیں، دنیا کمانے کے ذریعہ تو ہیں، مگر یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کا ذریعہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کو معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب بننے کا ذریعہ نہیں ہے۔ مگر دونوں علم انسان کو عزت دیتی ہے۔ اب کوئی ڈاکٹر بنا تو یہ بھی تو کیا ہے، ان کی ایک عزت ہے، ایک عالم ہے اس کی بھی ایک عزت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے علم کے ذریعے سے عزت دی، مگر دونوں کی عزت میں فرق ہے۔ اب ہم لوگوں میں ایسا ہو گیا ہے کہ علم کو بانٹ دیا گیا ہے، علم کو بانٹ دیا گیا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ بہت اچھے طریقے سے، اس طریقے سے تعلیم دی جاتی، ایجوکیشن اس طریقے سے تیار کیا جاتا تاکہ بچہ دونوں طرح کی علوم سے وابستہ ہو، اور اس کے اندر دنیاوی علوم بھی دینی علوم کی نہج کی طرح دی جاتی۔ دنیاوی علوم کے دینے میں جو خرابیاں، جو واقعات ہیں، جو ادھر ادھر کے قصے بیان کیے جاتے ہیں جس سے ایمانیات کو خطرہ ہے، اگر مسلم قوم کے رہنما اور بڑے بڑے قائدین
اس بات پر اتفاق کر لے کہ جو دنیاوی تعلیم ہے اس تعلیم کو ہم دینی علوم کے ذریعے سے اس کے اندر دینی علوم بھی پڑھائے جائے اور دنیاوی تعلیم کو اس انداز میں اپنے زبان میں اور صاف ستھرے طریقے سے جس میں ایمان کی خرابی نہ ہو، اسلام کے خلاف کوئی باتیں نہ ہو، اگر وہ تعلیم دونوں طریقے سے پڑھائے جائیں گے تو انشاءاللہ بچہ ہمارا دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھا دنیاوی تعلیم سے بھی وابستہ ہوگا اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی وابستہ ہوگا۔ عرب کے معاشرے میں ایسا ہی ہے، تعلیم جو دی جاتی ہے دینی دنیاوی تعلیم دونوں اس طریقے سے منظم طریقے سے دی جاتی ہے تاکہ وہ بچہ کسی کا محتاج نہ رہے، وہ خود اپنے پیر پر اچھا سارا کام کر بھی سکتا ہے، دین کی خدمت بھی کر سکتا ہے، اپنے پیر پر دنیا کے کام کو بھی انجام دے سکتا ہے۔ دیکھیے ترجمہ، اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا کرم والا ہے، یعنی بڑا مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دیا؟ علم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے، انسانوں پر بڑا مہربان ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ اب دیکھیے قلم اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ قلم کی 3 قسم، ایک قلم اللہ رب العزت نے جب دنیا کو مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کائنات کی تقدیریں لکھ دو، تو قلم نے اس وقت سے لے کر آج جب تک دنیا قائم رہے گی کیا کیا ہونے والا ہے قلم نے سب کچھ لکھ دیا، اور وہ کتاب اللہ رب العزت کے پاس عرش پر محفوظ ہے۔ تو ایک قلم کا تعلق اللہ سے، ایک قلم وہ ہے جو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بندوں کا نام اعمال لکھیں، دائیں کندھے پر فرشتہ ہے، بائیں کندھوں پر فرشتہ ہے، ہمارے اچھے بروں کو لکھ رہا ہے۔ ایک قلم تو فرشتوں کا، ایک قلم وہ ہے جس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ علم حاصل کرتے ہیں۔ استاد نے پڑھایا، ہم نے اسے لکھ لیا، یا ہم پڑھا رہے ہیں بچوں کو لکھوا دیا، تو اس سے کیا ہوگا؟ علم محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور قلم ہی کے ذریعے سے یہ علم ہے جو ہم دینی علوم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ قلم ہی کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور علماء کرام کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ انہوں نے کیوں؟ انہوں نے بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، احادیث کی بڑی بڑی کتابیں، صحیح ستہ کی کتابیں، اور اسی طریقے سے تفسیر کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، سب کو سب بڑے بڑے اکابر نے قلم کے ذریعے سے لکھا، اور ہم لوگ انہی کتابوں کو پڑھ کر آج کیا بنتے ہیں؟ عالم بنتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قلم کے ذریعے سے کیا ہے؟ علم سکھلایا۔ اور ایک بات یاد ہے، جو بات ہم لکھ لیتے ہیں وہ بات زیادہ محفوظ بھی ہو جاتی ہے اور دماغ میں زیادہ بیٹھتا بھی ہے، اور یہی وجہ سے ہے کہ اسکول میں بچوں کو زیادہ لکھنے کی طرف ترغیب دیتے ہیں، پڑھنے سے زیادہ لکھنے کی طرف ترغیب دیتے ہیں، اس لیے کہ لکھنے سے علم دماغ میں بیٹھتا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہی ذات ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھلایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو سکھلایا وہ باتیں جو وہ نہیں جانتا تھا، انسان کو سکھلایا وہ باتیں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ انسان پیدا ہوا تھا وہ کچھ نہیں جانتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کے جیسے میں نے مثال دی کہ رونا سکھلا دیا، اسی طریقے سے بچہ اپنے ماں کی چھاتی کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ میرا بھوک کہاں سے مٹے گا، اس کے بعد جیسے رفتہ رفتہ بڑا ہوا تو
تو وہ کچھ جانتا نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سکھلایا۔ اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا، وہ کچھ نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں تعلیم دی۔ تو انسان بھی کچھ نہیں جانتا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں تعلیم دی۔ اور تعلیم حاصل کرنے کے کئی ذرائع ہیں، آنکھ کے ذریعے سے بھی تعلیم حاصل ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں تو چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ کان کے ذریعے سے بھی تعلیم حاصل ہوتی ہے، سنے تعلیم حاصل ہوئی، بتایا ہم سنے تعلیم حاصل ہوئی۔ دماغ کے ذریعے سے بھی تعلیم حاصل ہوتا ہے کہ ہم نے کسی چیز کے بارے میں سوچا اور غور کیا تو اس سے بھی تعلیم حاصل ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے کسی چیز کو چھویا اور پکڑا اور پتہ چل گیا کہ یہ چیز مضبوط ہے یا نرم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نے اس کا علم دیا۔ بہرحال انسان کو سکھلایا وہ باتیں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ مسلمانوں کو تعلیم میں ہرگز پیچھے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی سب سے پہلے بھیجی، اور اس وحی میں سب سے زیادہ تعلیم کا ہی زور ہے۔ تو جس مذہب میں سب سے پہلے تعلیم کی بات ہو تو وہ مذہب والے تعلیم میں پیچھے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دونوں طرح کے علوم میں اچھی طریقے سے کامیابی حاصل کرے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف دنیاوی علوم کو مکمل حاصل کر لیا اور دینی علوم سے دوری اختیار کر لی۔ وہ دونوں طرح کے علوم میں مکمل مہارت حاصل کر کے کامیاب زندگی گزارے۔ اگر ہم دونوں طرح کے علوم کو حاصل کریں گے انشاءاللہ ہم دونوں جہاں کی کامیابی ہمیں نصیب ہوگی، اگر ہم اس علم پر عمل کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔